ذہنوں میں کچھ سوالات آتے ہیں کہ اب کیا کریں یہ سارے ثواب. ماشاء اللہ. اور عام لوگوں کے لیے جیسے ایک سوال ہے جو پوچھا بھی جاتا ہے، یار کریں کیسے، یعنی یہ بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا احساس کر دینا نا، کسی کو پکڑتے ہیں یار سارے ثواب کر دیں. اب ایک عام اسلامی بہنیں بڑی بوڑھیاں بھی اگر ہوتی ہیں، بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، اور یار یہ بولتے ہیں سارے ثواب کر دو، کریں کیسے؟ یہاں بھی ہمارے کئی سے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو شاید نہیں یہ سمجھتے ہم کوئی سارے ثواب ہم سے تو نہیں ہو سکے گا، یہ کوئی مولانا کریں گے. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ماشاء اللہ. ایصال ثواب کے رینج میں تو ایصال ثواب ایک تو یہ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کسی کو پکڑ لیا کہ بھائی ایصال ثواب کر دو. یہ رمضانوں میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں لوگ، پھر کسی کو بولتے ہیں، مولانا کو بولیں گے کہ میں نے اتنے ختم کیا، آپ ایصال ثواب کر دینا. اب یہاں مجھے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اگر یہ صورت ہے کہ مولانا کو متاثر کرنا ہے کہ ماں بدولت نے تلاوت کی، ختم کیا، تو ریا ہے، یہ ریاکاری ہے اور یہ حرام ہے. اگر کسی کو اس لیے بتاتے ہیں کہ میرے عمل سے یہ متاثر ہوگا، اس کے دل میں میری عزت پڑے گی، بڑا نیک آدمی تلاوت کی، اس نے پورا قرآن 2 قرآن ختم کیے. ایک تو یہ کہ اپنا عمل بہرحال ظاہر ہوگا بلا یہ کہ ایصال ثواب کر دو. یار اتنی سی بھی نہیں معلوم کہ ایصال ثواب کس طرح ہوتا ہے، تو کوئی مشکل تو نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بہت بڑا کوئی ایشو تو نہیں ہے. یا پھر یہ کہ ایصال ثواب کرنا نہیں آتا اس لیے بول رہا ہے، تو ایصال ثواب تو روز کرنا چاہیے. سچی بات ہے، ہر عمل کا، فرض نمازوں کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. تو اس میں کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے. صورتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، یہ بزرگوں نے طریقے بیان کیے. اگر نہیں پڑھتے نو پرابلم، آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ یا اللہ میں نے قرآن کریم ختم کیا ہے، کہ یہ جو کھانا پیش کیا ہے، یا اب تک کہ میرے پاس جو نیک اعمال ہیں یا نیکیاں ہیں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب عطا فرما دے. بھائی یہ ہو گیا ایصال ثواب. اب نہ کسی مولانا کی ضرورت پڑی، نہ کسی امام صاحب کی ضرورت پڑی، یہ ہو گیا ایصال ثواب. اچھا اب مزید کہ سارے نبیوں کو عطا فرما دے، سارے صحابہ کرام اہل بیت کو عنایت فرما دے. اب یہ جو بولتے رہے، ہم چاہیں تو یہ بولتے رہیں، تو جن کو آپ بولیں گے، نام لیں گے، ان کو زیادہ خوشی ہوگی، تو ثواب سب کو ملے گا. ہم نے اگر سارے مسلمانوں کو ایصال ثواب کیا، جو ایمان پر دنیا سے گیا سب کو ثواب ملے گا. جس جس کا نام لیا، یا اللہ میری امی کو، میرے ابو کو، میرے دادوں کو، میری دادی جان کو، میرے دادا جان کو، میرے نانا جان، جس چیز کا ہم کہیں گے نا، تو ان کو خوشی ہوگی کہ پوتے نے یاد رکھا، بھائی نواسا مجھے بھولا نہیں ہے، میرا بیٹا سبحان اللہ اب بھی مجھے امی کہہ رہا ہے، تو مجھے امی کہہ کر اس نے ثواب پہنچایا. تو یہ خوشیاں ان کو حاصل ہوں گی. یہ خوشیاں پہنچانا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. اس ثواب کو بھی ایصال ثواب کر دیا جائے تو بھی ہو سکتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ورنہ یہ کہ اگر ہم سارے مسلمانوں کو، ساری امت کو ثواب پہنچے، یہ بھی اگر کہہ دیں نا، تو ایصال ثواب ہو گیا. کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے ایصال ثواب. ہم لوگوں نے جو انداز اختیار کیا، اس سے لوگوں کو ہوتا ہوگا بیچاروں کو یار بہت مشکل ہے، صورتیں تو اپنے کو آتی نہیں ہے. چلو آج اس کا بھی خلاصہ ہوا. مگر ہم نے جو انداز اختیار کیا بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، تو وہ بھی اچھا ہے. یہ صورتیں پڑھتے اس کا بھی ایصال ثواب ہو جاتا ہے. اور کھانا جو آپ نے پکایا گھر میں، اس پر ایصال ثواب کر لیں. حلوہ اگر پکائیں تو بھلے اس پہ ایصال ثواب کر لیں. پانی پر ایصال ثواب کر لیں. کسی غریب کو کپڑے دے دیں، کسی مسکین کی مدد کر دیں، پڑوسی کو کوئی تحفہ بھیج دیں. یہ سب کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. ہر نیکی کا جس پہ ثواب ملتا ہے وہ ایصال ثواب نے ثواب پہنچانا، وہ پہنچایا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.